چھوڑ دوں ہے در کی تو بچتا کیا ہے۔ علامہ پروفیسر ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی رحیم اللہ کی کتابوں پر تبصرہ بزبان ینگ اسکالر سید احمد حسین نقوی، ہر ہفتے کی شام 7 بجے نینوا یوٹیوب چینل پر دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سامعین گرامی، ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں سید احمد حسین نقوی نینوا ٹی وی ایچ ڈی کی جانب سے پروگرام خدمات ضمیر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں ہم مرحوم ضمیر اختر نقوی صاحب کی لکھی ہوئی خوبصورت اور علم سے بھرپور کتب کا تبصرہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک اسپیشل ایپیسوڈ ہے جو عید مباہلہ کے مناسبت سے شوٹ ہو رہا ہے، اور آج ہم عید مباہلہ کی مناسبت سے کچھ باتیں کریں گے اور ضمیر اختر نقوی کی ایک بہترین کتاب کا تبصرہ پیش کریں گے۔ تو ایک علامہ صاحب ہیں، ان کو جو ہے وہ اعتراض تھا جب وہ ٹی وی پہ آئے تھے ضمیر اختر نقوی صاحب کے، علامہ صاحب کو تو عربی آتی نہیں ہے، تو بہرحال آیت مباہلہ اور دیگر میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ کتنی عربی انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ فی البدی بندہ اسی وقت ہر آیت کو جو ہے، تو میں ایک پروگرام کیے دیتا ہوں کہ کس کس نے بڑے بڑے منجے لوگوں نے جو ہے وہ تلاوت میں غلطی کی ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے کسی کو جانچا نہیں جاتا کہ کس کی علمیت اگر جانچنی ہے، بلیک اینڈ وائٹ پیپر پہ لکھی ہوئی ہے، چیلنجڈ ہے۔ پچھلی قسط میں بھی بتایا تھا، ایک کنگ علامہ تھے جو غامدی صاحب کے سامنے غدیر کی، جو غدیر اساس تشیع اس پر خود خاموش ہو گئے، جبکہ اس دور میں علامہ ضمیر اختر نقوی جو ہے وہ راویان حدیث غدیر لکھ رہے تھے، جس دور میں السیف الجلی بھی نہیں لکھی گئی تھی۔ تو بہرحال آج تو آیت مباہلہ کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پروردگار عالم قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالُوا، پس کا مطلب ہوتا ہے پس، قل کہہ دیجئے، تعالوا پکارتے ہیں، تعالوا ندعو، ندا کا مطلب ہے پکارنا، تو ہم لاتے ہیں، ہم پکارتے ہیں، ہم بلاتے ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ابنانا و ابناکم، اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ حبیب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مسیحی افراد سے جو آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں، آپ سے حجت کرنے آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ میں پس منظر بتا رہا ہوں، لہذا آپ سے ہیل و حجت تو وہ کر چکے اور پھر وہ لاجواب ہو گئے، پھر بھی جو ہے وہ دل میں جو ہے وہ کچھ کجی محسوس کرتے ہیں، تو کہہ دیجئے ان سے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ بھائی کھلا صیغہ تھا نساء کا، اور جمع کا صیغہ تھا تو عورتیں کہیں آ سکتی تھیں، مگر صرف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آئیں۔ تو بھائی اگر صرف فاطمہ زہرا پر ہم تخصیص کرتے ہیں تو یہ تخصیص ہم نے نہیں کری ہے، رسول کریم نے کری ہے اور اللہ نے کری ہے، ہم کہاں سے مجرم ہو گئے اس میں کہ نساءنا و نساءکم میں جو ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آ گئی۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اس پر بھی آج کل بہت اعتراض، بڑا ٹرینڈ میں چل رہا ہے
کہ نفس رسول اہل سنہ کے نزدیک، اہل سنہ کے مصادر میں تو نفس رسول علی نہیں ہے. تو بہرحال 8-10 تو انشاءاللہ ایسے ہی گنوا دیں گے، مگر ابھی ایک گن لیں. علامہ واحدی کی اسباب نزول وحی اردو میں ترجمہ ہو گیا. زیادہ تر باتیں نا اردو بولنے والوں ہی کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، عربی والوں کو سمجھ میں آتی ہیں، خاموش رہتے ہوں. تو اسباب نزول وحی میں دیکھ لیجئے، دارالاشاعت سے چھپی ہوئی ہے کہ انفسنا کہا ہے مولا علی کو یا نہیں کہا. نفس رسول، کیونکہ نفس رسول سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تو تفضیل کی بات ہی ختم ہو جائے گی نا. پھر ایک آپ کا جو ہے وہ مشغلہ جس میں آپ جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے وہ تعریفیں بٹور سکتے تھے جھوٹی، وہ جو ہے وہ قصے ختم ہو جائے گا جب پتہ چل گیا کہ انفسنا و انفسکم میں جو ہے وہ امیر المومنین نفس رسول ہیں. تو پھر جھوٹے مولوی کی تعریف تو نہیں ہوگی کہ جو امت کو گمراہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے نفس رسول علی نہیں ہے، جبکہ علامہ واحدی ان کے دادا استاد ہوں گے، بلکہ پردادا استاد ہوں گے. اگر پردادا کسی قابل ہوئے تو بات کرتا ہوں. بہرحال ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ. تو اس آیت سے تو کوئی جان چھڑا نہیں سکتا، کیونکہ شاہ سعود نے جو قرآن بٹوایا تھا نا، تو ایک جو اس کے ساتھ تفسیر چپکائی ہے وہ جوناگڑھی صاحب کی تفسیر ہے. انہوں نے حدیث کربلا جب لکھی ہے نا، تو آپ جان سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے کس کا، امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا یا کسی اور کا. وہ تو آپ خود ہی دیکھیں گے. شاید بین ہے وہ کتاب، بین ہونے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیوں بین ہے، مگر ان کی تفسیر بین نہیں ہے، کیونکہ تفسیر میں وہ کھنگل کے آئے ہوں گے. اور اس تفسیر میں بھی آیت مباہلہ میں ہے کہ خالی 5 آیتیں محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. پنجے تن پاک سے کہاں جان چھڑاؤ گے؟ اللہ نے جگہ جگہ پنجے تن پاک کو قرآن میں ذکر کر دیا، کس جگہ سے جان چھوڑائیں گے؟ تو آج ہے پنجے تن پاک کا ایک اور جلوہ کا روز، وہ عید جس میں پنجے تن پاک کا رعب و دبدبہ اور ان کی علمیت دکھائی کہ اب یہ ہیں کہ ان کی اگر یہ لعنت بھیج دیں تو اللہ لعنت بھیج دے گا، اور وہ سامنے والی قوم ختم ہو جائے گی. بس یہاں سے کچھ لوگوں نے مباہلہ لے لیا. اب وہ لوگ جو ہے وہ مناظرہ کرتے ہیں، سامنے والا باز نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ مباہلے کا ٹرینڈ چلاتے ہیں. تو مباہلہ جن سے لیا ہے ان 5 کو تو مانو. بہرحال آج جس کتاب کا ہم آپ کے سامنے ضمیر اختر نقوی کی تبصرہ کر رہے ہیں، اور جس سے میں نے عید مباہلہ کی آیت جو ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اس کتاب کا نام ہے سیرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. سیرت طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو کم و بیش 1000 صفحات کی ہے. ایکوریٹلی اگر آپ کو میں بتاؤں تو 950 صفحات بنتے ہیں اس کے. اس کی فہرست سے پہلے مباہلہ پر جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ذکر کیا ہے 75 پیج نمبر 75 پر. یہ آیت لکھی ہے. آیت کے بعد جو ہے وہ انہوں نے تفسیر کشاف، علامہ زمخشری رحم اللہ علیہ کی تفسیر کشاف، اور تفسیر کبیر فخر الدین رازی رحم اللہ علیہ کی، اور صحیح المسلم اور صحیح ترمذی اور صحیح نسائی اور مسند احمد بن حنبل اور تاریخ خلفاء للسیوطی، المستدرک للحاکم، الصواعق المحرقہ، کنز العمال، ان تمام سے جو ہے وہ حوالہ جات پیش کرے ہیں
آیت مباہلہ کے. تو میں تو آپ کے سامنے پہلے سے بتا چکا ہوں کہ آیت مباہلہ سے جان نہیں چھڑا سکتے. اشرف علی تھانوی صاحب کا جو قرآنی ترجمہ آتا ہے اس میں بھی سائیڈ میں جو تعلیقیں اور فوائد لکھے ہوئے اس میں بھی آیت مباہلہ میں پنجے تن پاک کا ذکر آپ کو دیوبندی ترجمے میں بھی مل جائے گا کہ یہ 5 ہی آیتیں، چھٹا کوئی نہیں آیا تھا. تو بہرحال یہ کتاب ایک اپنی نوعیت میں علم کا خزانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علی کی ولایت ظہور میں نہیں آئی ہوتی تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا. اور کچھ روایات میں آئے ہیں خواہ وہ آدم ہو یا کوئی اور نبی. تو پھر اس سے تو بات ظاہر ہوتی ہے نا کہ علی کی ولایت اور علی بن ابی طالب کیا ہیں. کبھی موقع ملے گا اور تفضیل علی علیہ السلام پر ہم نے کچھ پروگرامز کیے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں آپ کو لنک دے دوں گا. تفضیل کے ٹاپک پر اگر کسی کو ریسرچ کی تمنا ہو کھلے دل سے تو وہ آ سکتا ہے، موسٹ ویلکم ہے. پڑھیے اور اس پر جواب دیجئے. کمنٹس آپ کے ہمیشہ ہم ویلکم کرتے رہیں گے، خواہ وہ تنقید میں ہوں یا تعریف میں. تو ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، تنقید میں بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اس سے زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یا تو ہم کچھ سیکھ جاتے ہیں یا تو آپ کو سکھانے کا اور موقع مل جاتا ہے انشاءاللہ. اگر آپ تنقید کر رہے ہیں تو انشاءاللہ، اگر آپ بغض سے تنقید کر رہے ہیں تو ہمارا مورال ڈاؤن نہیں دیکھیں گے، ہم اس سے زیادہ اتنا بہترین خوش کر دیں گے کہ آپ تنقید کرنا چھوڑ دیں گے. اور اگر ہمیں سکھانے کے لیے تنقید کر رہے ہیں، ہماری اصلاح کے لیے کر رہے ہیں تو بہت شکریہ، ہم تنقید کو وام ویلکم کرتے ہیں. تو بہرحال اس کے ابواب گنوا دوں. معصومین کی نظر میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یعنی معصومین کے اقوال لکھے ہیں اور بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی جو اہمیت، ان کے فضائل جو ہے وہ ذکر ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک. دوسرا باب ہے حضرت فاطمہ زہرا مہد سے لحد تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کی طلب کرو، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک. تو بھائی اس میں بھی معرفت کے بڑے جو ہے وہ ذخائر موجود ہیں کہ قبر تک انسان کیسے علم حاصل کر سکتا ہے. مر تو وہ بستر پہ جاتا ہے، مگر بستر کے بعد قبر تک کا بھی تو ایک وقفہ ہوتا ہے، اس میں کس طریقے سے علم حاصل کیا جاتا ہے. کیا ہی اچھا ہوگا ہم مرغوں کی طرح لڑنے کے بجائے رسول اللہ کے علوم پر اپنی جانوں کو نثار کریں اور اپنی فہم و فراست کو جو ہے وہ اس دریا میں ڈبا کر علم کے موتی جو ہے وہ اخذ کریں. بہرحال حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ من المہد الی اللحد، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ذات و صفات کے بارے میں محققین کے اقوال، اور پھر قرآن میں پنج تن پاک کے ساتھ فاطمہ زہرا کے مشترکہ فضائل. اچھا، اس میں جو پچھلا باب تھا من المہد یعنی مہد سے لے کر لحد تک، اس میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے کیا کیا مل جائے گا یہ قابل ذکر ہے کہ کنیات، خلقت نوری، آدم و حوا کو خاتون جنت کی زیارت، اور یہاں چلتے ہوئے آئے ہیں. بہت طویل باب ہے یہ، ظاہر ہے کہ یہ پوری سیرت ہے ایک ہی باب میں معاف کیجیے گا. نکاح کی مناسبت سے لکھا ہے کہ یہ نکاح جو ہے وہ وہی کے ذیل میں ہوا، اور آپ کی رخصتی کی مناسبت سے لکھا ہے، اور رخصتی کا دن ابھی ہی آیا تھا. پھر جو بڑا ذکر کرنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ جو آیات سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی شان میں نازل ہوئی نا، خصوصاً جیسے کہ آیت مودت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورہ شورى. پھر
आयत तत्हीर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। फिर आयत मुबाहिला फ़कुल तालू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम तुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल कादिबीन। फिर मरजल बहरैन यल्तक़ियान वाली आयत, और फिर सूरह कौसर, फिर सूरह दहर, और आयत नस्बन व सिहरन, और फिर आगे जो है वो कुरान हज़रत फ़ातिमा का हक़ फ़दक कुरान में। तो बहरहाल हक़ फ़दक के बारे में तो सही उल इस्नाद सही इब्न हिब्बान में हदीस है। अब उसके बारे में बाद भी लड़ते फिरें तो भाई आपके लड़ने का कोई जो है वो फ़ायदा नहीं है, इलाज भी नहीं है। जब सही इब्न हिब्बान में लिख दिया गया है कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह ताला की जो आयत आई है कुरान में वो फ़दक के हवाले से आई है, सही इब्न हिब्बान पढ़िए, फिर बात हाँ फिर अब या तो झुटला दीजिए, मुहद्दिस को झुटला दीजिए। उसने कहा है कि मैंने तो मुदल्लिसीन को भी नहीं लिखा, इतनी एहतियात की है सही इब्न हिब्बान में, मगर कह दीजिए तसाहुल है, कह दीजिए भाई इतना कुछ अगर मैं जानता हूँ तो मेरे उस्ताद ज़मीर अख्तर नकवी के इतना जानते होंगे, और आपके सामने अरबी पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा हूँ ना। बहरहाल अहादीस में हज़रत फ़ातिमा और आइम्मा अहले बैत के फ़ज़ाइल 5वां बाब है। 6ठा बाब है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मनाक़िब। 7वां बाब है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मनाक़िब अहलुल सुन्नाह के मसानीद में, यानी कि मुस्नद यानी कि इस्नाद वाली जो किताबें होती हैं जिनमें जो है वो खुसूसन इस सहाबी से ये रिवायात हैं, उस सहाबी से ये रिवायत हैं, जैसे मुस्नद अहमद बिन हम्बल, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के मनाक़िब शिया तरीक़े से भी आए हैं। आजकल जो है वो मुक़स्सिरीन भी बहुत पैदा हो गए ना। अब मुक़स्सिरीन जो एक दो तान करते हैं उसका जवाब भी लिखा है, अभी मैं बताता हूँ आपको। एक बाब है, 9वां बाब है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा तमाम खलाइक़ मलाइक हत्ता के अम्बिया मुरसलीन की नज़र में। बाब 10 है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन है, तमाम जहानों की ख़वातीन से अफजल हैं। 11वां बाब है अल्लाह ताला की बारगाह में फ़ातिमातुज़ ज़हरा की शान और मंजिलत। 12वां बाब है पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान और अज़मत। 13वां बाब है हज़रत फ़ातिमा की अज़मत और मंजिलत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नज़दीक और इनका बुलंद मर्तबा। 14वां बाब है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की वालिदा माजिदा हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की फ़जीलत। 15वां बाब है हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा का इसमें गिरामी इनकी वालिदा माजिदा ने इनके ज़हूर से कबल रख दिया था, क्योंकि चुनीदा खातून थी, वो अल्लाह का वो नूर थी जो बाद में ज़हूर पजीर हुआ है। ज़्यादा जानने की ज़रूरत है तो मरूज ज़हब पढ़िए मसूदी की, उसके शुरू में आपको मिल जाएगा कि ये नूर कब से बना है। और उसके बाद ये भी लिखा है कि हमारे बुज़ुर्गों ने कहा ये हदीस सही है जो मौला अली ने खुतबा दिया। बहरहाल बाब 16वां है कि हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा का ज़हूर नूर मुबारक। और फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम फ़ातिमा, बतूल, मुबारका, मुहद्दिता, ज़हरा, राज़िया, मर्ज़िया, ताहिरा, सिद्दीक़ा। और फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा 18वां बाब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मदीना रसूल की तरफ हिजरत। 19वां बाब है अल्लाह के हुक्म से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हज़रत अली के साथ शादी खाना आबादी, ये वही की ज़ेल में हुई है शादी। तो जो शादी वही के ज़ेल में हो तो ये देखिए
کہ اس سے جو اولاد ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ جو پوری امت پہ حکومت کرے یا نہ کرے، یا امت کو چاہیے کہ وہ ان بچوں پر حکومت کرے جن کی اماں ابا کی شادی جو ہے وہی کے دل میں ہوئی تھی. عقل والے ہیں، عقل سے فیصلہ کریں. 20واں باب ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حسن اخلاق، حضرت علی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا. ایک آدھ وہ انہوں نے روایت گھڑی ہوئی ہے، پھر ایک آدھ جو ہے وہ مرسل اور معنی بگاڑ کر روایت کو وہ شیعہ مصادر سے بھی پیش کرتے ہیں کہ کوئی ناراضگی کا معاملہ. تو بہرحال وہ تو جو ہے وہ اس کے بارے میں بہت سارے جو ہے وہ انہوں نے ضمیر اختر نقوی نے دلائل لکھ دیے کہ یہ سرے سے جھوٹی روایت ہے. جیسے کہ ضمیر اختر نقوی اپنی نظم میں کہتے تھے، ہر جھوٹی روایت کو میں کرتا ہوں دوپارہ. ٹھیک ہے. 21واں باب ہے حضرت فاطمہ زہرا اور ان کا اخلاق کریمانہ، مکارم اخلاق. اور 22واں باب ہے حضرت فاطمہ زہرا کی احادیث، کلام و خطابت اور خطبہ. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اتنی بڑی محدثہ ہیں کہ اہل سنت کے محدث اور مفسر علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک پوری کتاب لکھی، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اور جو ہے وہ شبیر برادر سے چھپ بھی چکی ہے، مسند فاطمہ زہرا. پڑھیے، بڑا مزہ آئے گا آپ کو. پھر حدیث قصہ کے فضائل اور اسنادی گفتگو بھی کی ہے کہ حدیث قصہ کی کیا کیا اسناد ہے. بہرحال حدیث قصہ کی اسناد تو آپ کو مسلم میں اور ترمذی میں بھی مل جائیں گی. کہاں تک 5 سے بھاگیں گے؟ یہ 5 کی عید مباہلہ. اور آپ کو اگر جو ہے وہ میں بتانے پہ آؤں تو 5 کہاں نہیں ہیں. آپ یہ بتائیے نا، قرآن میں جگہ جگہ ان پنجتن پاک کا جو ہے وہ ذکر ہے. ابھی میں نے آپ کو قرآن میں بتایا، اس کتاب میں موجود ہے. کسی کو ڈیٹیل چاہیے تو سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھیے. اچھا، اب یہ بات مقصرین کو پیغام دے رہا ہوں میں، جو اپنوں میں جو کالی بھیڑیں ہیں. اعجاز جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا یعنی جناب سیدہ کی کہانی، جن کو پریشانی ہے، کہانی سے ہے پریشانی کہ یہ کہاں سے آ گئی کہانی، اور ان پر آ جاتی ہے ایک ناگہانی پتہ نہیں کیا ٹوٹ پڑتی ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہی ہے یہ کہانی اور کہاں سے آئی ہے. اس کہانی کی اسناد آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گی. یہ اسناد ڈھونڈ رہے تھے نا آپ، بی بی سیدہ کی کہانی کی اسناد، وہ اس کتاب میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. اسنادی گفتگو کی ہے، لغوی اور ادبی اسناد مل جائے گی، علمی اسناد مل جائے گی، جن کتب سے استفادہ کیا گیا وہ سب کچھ مل جائے گا میٹر. یہ خالی ٹی وی پہ آ کر جو ہے وہ دوسروں کو تان کرنا کہ ان کو جو ہے وہ عربی میں 1 2 3 نہیں آتا. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اشعار اور حضرت علی اور 26واں باب حضرت علی علیہ السلام کی نصرت اور امامت کے دفاع میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیانات. آج لوگ کنفیوز ہیں، پتہ نہیں امامت پر نص ہے کہ نہیں. ارے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کلام تو پڑھ کے دیکھو، امامت پر آپ کو کیا واضح نصوص ملیں گی. نص کیا، نصوص ملیں گی. مگر بہرحال 27واں باب باغ فدق کے بارے میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تاریخی خطبہ. یہ خطبہ لمہ کہلاتا ہے. اس خطبے پر اسنادی گفتگو آج کے محدث عالم تشیع جناب آفتاب جوادی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی کتابوں سے میں نے بہت استفادہ، بلکہ ان سے بات کر کے بھی بڑا استفادہ میں نے حاصل کیا ہے. وہ بھی میرے اساتذہ میں سے ایک ہیں. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے باقاعدہ طور پہ خطبہ فدق پر، وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. تو بہرحال باغ فدق پر جو خطبے کے بارے میں انہوں نے خطبہ فدق لکھا ہے، جس کو لوگ جو ہے وہ لکھتے ہوئے بھی کہاں پرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مہاجرین اور انصار کی عورتوں سے فرمایا. کیا فرمایا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں 27ویں باب میں. 28ویں باب میں خطبہ فدق کے اسناد و مدارک و مصادر. یہ آپ بتائیں گے کہ اہل سنت میں اور اہل تشیع میں خطبہ فدق ہے بھی کہ نہیں ہے. پتہ چلا اپنی طرف سے گھڑ لیا گیا. بہرحال
آفتاب جوادی صاحب کی بھی جو ہے اس میں ریسرچ جو ہے وہ پیش ہے، اس کتاب میں تو ہے ہی۔ پھر باب 29 ہے خطبے کی شان میں مشہور و معروف اور بڑے پائے کے علماء کے اقوال اور بیانات، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں جو ہے نا وہ تائید بھی کروا دی، خطبے کی اسناد بھی پیش کر دی اور علماء سے تائید بھی کروا دی، تو کہیں آپ کا جو ہے وہ محلے کا عالم یہ نہ بتا دے کہ نہیں بھائی شیعوں کی کہانی ہے خالی، اور کچھ نہیں ہے۔ پھر آگے فدق سے جان نہیں چھوڑ رہے ہیں ضمیر اختر نقوی، 30ویں باب میں بھی خطبہ فدق کا موضوع۔ پھر حضرت 31واں باب حضرت فاطمہ زہرا اور مسئلہ فدق کے جزیات، فدق کی نوعیت، قرآن میں رسالت مآب کے ساتھ فدق کے مخصوص ہونے کا حکم، فدق جناب رسالت مآب کے لیے حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے فدق کے مخصوص ہونے پر، بہرحال فدق پر تصرف میں، یعنی کہ یہ تمام جو ہے وہ ایک طویل بحث ہے فدق کے حوالے سے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اموال و صدقات اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مصیبت، مظلومیت اور فریاد، ام المصائب۔ اور بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ، یہ 34واں باب ہے۔ 35واں باب ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت، تو ان کی وصیت کیا تھی اور ان کی قبر۔ تو آج بہت جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نماز جنازہ میں کون کون تھا، کون کون نہیں تھا۔ مسند فاطمہ جلال الدین سیوطی نے جو لکھی ہے نا، اس کتاب کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، شبیر بردر سے جا کے پڑھی، آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ اس جنازے میں، رسول کی بیٹی کے جنازے میں کون تھا کون نہیں تھا۔ محدثین اہل السنہ کی زبانی، میری زبانی نہیں، میری زبانی کیا حیثیت ہے۔ پھر 36واں باب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر درود و سلام اور قبر اطہر کی زیارت اور اس کا ثواب۔ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جن پر نماز میں درود پڑھتا ہے بندہ، اور کبھی جو ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو کسی معاملے میں خدا نخواستہ وہ جھٹلا دے، تو وہ نماز میں درود پڑھ رہا ہے اور ویسے جھٹلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہیں جھٹلا سکتے، اس لیے صدیقہ کہا گیا، اتنی پاک ہیں، ان کے کلام کی اتنی ورث ہے کہ ان کو جھٹلایا جا ہی نہیں سکتا۔ یادگار الہی میں قیامت کے روز حضرت فاطمہ زہرا کی عظمت اور شان، یہ 37واں باب تھا۔ 38واں باب ہے حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد پاک طاہرین معصومین پر درود و سلام۔ 29واں باب حضرت فاطمہ زہرا کے خدمات گزاریاں، کنیزیں، شعراء کا جو ہے اور بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں۔ اس بات پر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تمام علماء عالم سے کہ یہ بتائیے کہ آخرت کے حوالے سے صحیح الاسناد احادیث اہل سنت میں بھی اہل تشیع میں بھی ہیں کہ آخرت میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سواری آئے گی اور لوگوں سے کہا جائے گا اے معاشر والوں اپنی نظروں کو نیچے کر دو کہ رسول کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ تو مجھے کوئی جھوٹی حدیث لے آؤ جس میں 4 اونٹنیاں آئیں گی، 1 اونٹنی نہیں آئے گی۔ السلام علیکم۔ چھوڑ دوں ہے گھر کی تو بچتا کیا ہے۔